اور امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کا مجمع ہے اتدرون من المفلس اتدرون من المفلس. صحابہ میرے ساتھیوں تمہیں معلوم ہے مفلس کون ہے؟ غریب فقیر محتاج قلاش نادار کون ہے؟ صحابہ نے معاشرے کو دیکھتے ہوئے سماج کو دیکھتے ہوئے سماجی اعتبار سے جواب دیا اللہ کے نبی المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع. اللہ کے نبی ہمیں مفلس وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، جس کے پاس مال و جائیداد نہ ہو، جس کے پاس گاڑی بنگلہ نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھیوں یہ تو دنیاوی لحاظ سے اس کی تعریف ہے، غریب کی تعریف یہ دنیاوی اعتبار سے ہے. صحابہ نے سماج کو دیکھتے ہوئے عرف عام کو دیکھتے ہوئے یہ جواب دیا تھا کہ مفلس یہ ہے، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھیوں حقیقی معنوں میں مفلس تو وہ ہے ڈھیر ساری عبادتیں لے کر کے قیامت کے دن اللہ کے پاس جائے گا، نماز بھی ہے، صدقات بھی ہے، روزے بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، عمرہ بھی ہے، خیر کے جتنے بھی کام ہے کام لے کر کے جا رہا ہے، لیکن معاملہ کیا ہے؟ کسی کو مارا ہے، کسی کو گالی دیا ہے، کسی کی عیب جوئی کی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی زمین ہڑپی ہے، کسی پر بیجا تہمت لگایا ہے، یعنی لوگوں کی حق طلبی کی، لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہے. تو اللہ فرمائے گا قیامت کا دن ہے اور قیامت کے دن ہر ایک کو بدلہ دیا جائے گا اس کے اعمال کے اعتبار سے. اگر اس نے نیکی کی ہے تو نیک بدلہ دے گا اللہ رب العالمین، اور اگر اس نے بدی کی ہے، بد عمل کیا ہے، عمل غلط کیا ہے، معصیت اور گناہ کا کام کیا ہے تو اللہ رب العالمین اسی اعتبار سے اسے بدلہ دے گا. قیامت کا دن ہے، ہر آدمی جس کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہے وہ اسے گھیرے ہوئے ہوں گے، اپنے حق کا مطالبہ کر رہے ہوں گے. انسان سوچے گا اے کاش مجھے مہلت دے دی جاتی، شاید اللہ رب العالمین میرے ساتھ رحم کرے گا. اللہ رب العالمین رحیم ہے، اللہ جل جلالہ غفور ہے، اللہ شاید مجھ پر اپنی رحمت نازل کر دے اور میرے لیے کوئی سبیل نکال دے، کوئی راستہ نکال دے. انسان یہ امید لگا رہا ہوگا، لیکن اللہ کی طرف سے لا ظلم اليوم، آج کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. آج تو بدلہ اس چیز کا مل رہا ہے انما تجزون ما کنتم تعملون، آج بدلہ اس چیز کا دیا جا رہا ہے جو تم عمل کیا کرتے تھے. تمہارے یہ عمل کا بدلہ تمہیں دیا جا رہا ہے، تمہارے کرتوتوں کا بدلہ مل رہا ہے. یہاں ظلم نہیں ہے. آج معذرت مت کرو، آج یہاں اپنا عذر نہ پیش کرو. جب عذر پیش کرنا تھا تب اکڑ کر کے چل رہے تھے، تب اترا کے چل رہے تھے، تب تکبر اور نشے میں چور تھے، تب وہاں عذر نہیں پیش کر سکے اپنے بھائی کے لیے. اپنے بھائی سے جا کر کے آپ نے معافی طلبی نہیں کروائی ہے. اللہ فرمائے گا آج یہاں معذرت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، آج تو ہر ایک کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. آج مظلومون، آج جن کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے مظلومین کو ان کے ظلم کا بدلہ ملے گا. ان کے ساتھ جنہوں نے ظلم کیا ہے اللہ رب العالمین فیصلہ سنائے گا. جتنے لوگ حق کا مطالبہ کرنے آئے ہیں سب کو اس کی نیکیاں اٹھا کر کے اللہ دے گا. جس قدر جس کے ساتھ ظلم کیا ہے. انسان سوچتا ہے میں غیبت کر رہا ہوں، میں چغلی کر رہا ہوں، میں کسی کی عیب جوئی کر رہا ہوں، معمولی بات ہے. میرے بھائیو معمولی بات نہیں ہے. آپ کی نیکیاں اللہ رب العالمین قیامت کے دن انہیں اٹھا کر کے دے دے گا. یہی تو حقیقت میں مفلس ہے. آپ نے یہاں محنت کیا ہے لیکن بدلہ کوئی اور لے رہا ہے، جزا کسی اور کو مل رہی ہے. آپ کے کرتوت کا فائدہ کوئی اور اٹھا رہا ہے، آپ کی مشقتوں کا فائدہ وہاں کسی اور کو مل رہا ہے. اللہ رب العالمین ہر ایک کو حق کو دیتا جائے گا. جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ابھی حقوق باقی ہے، ابھی لوگ مطالبہ کر رہے ہیں اللہ ابھی میرا حق باقی ہے، ابھی اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا، مجھے گالیاں دی تھی، مجھے مارا تھا، مجھے بے عزت کر رہا تھا، میرے مال کو ہڑپا تھا، میرے زمین پر ناحق اس نے قبضہ کیا تھا، اللہ میرا حق کہاں ہے؟ اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ ان کے گناہ کو اٹھا کر کے اس کے اوپر لاد دے گا اور پھر حکم دے گا ثم
तुरहा फिन्नारी, उसे जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। ये मुफलिस है, ये हकीकी मानों में ये गरीब है, ये बेचारा है, ये कल्लाश है, ये मुहताज है। इसको फकीर कहते हैं कि नेकियां लेकर के आया था लेकिन उन नेकियों का उसे कोई फायदा नहीं मिला, उन नेकियों को किसी और के हवाले कर दिया गया और किसी और की बुराइयां इसके ऊपर लाद दी गई और इंसान जहन्नम का ईंधन बन गया। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। मेरे भाइयों, बहुत खतरनाक मामला है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, एक दो हदीस इस ताल्लुक से है, मैं वो पढ़े दे रहा हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिस किसी के पास उसके भाई का कोई हक हो, कोई हक हो, किसी भी तरह का कोई हक हो, चाहे उसकी इज्जत और आबरू से मुताल्लिक हो, मालो जायदाद से मुताल्लिक हो, तो उसे चाहिए कि आज ही यही निपटारा कर ले, आज ही यही सुलह कर ले, आज ही यही मुसालहत कर ले, आज ही यही हलाल हो जाए, अपने आप को बरी कर ले, यही जाए उस भाई के पास और उससे माफी तलाफी करवा ले, कबल इसके कि वो दिन आए जब आपके पास नेकियों के अलावा कुछ नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन नेकियां उठा करके दे देगा और बुराइयां उठा करके आपके ऊपर लाद देगा। मेरे भाइयों, तो वो दिन आने से पहले हमें सोचना चाहिए, अगर हमने अपने भाई के हक में कोई गुस्ताखी की है तो हमें उससे माजरत करना चाहिए, कबल इसके कि हमारी रूह कब्ज हो जाए और अल्लाह के यहाँ हमें अपनी नेकियों से उसे बदला देना पड़े। और एक दूसरी रिवायत में आता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन इक्तता हक़ इम्रिइन मुस्लिमिन बियमीनिही, जो शख्स किसी मुसलमान का हक कसम खा करके मार लेता है। बहुत से लोग हैं दुनिया में कसम खा के, नहीं मेरा हक है इस पर, ये जमीन मेरी है, नहीं मैंने उसको पैसा दिया था, नहीं उसने मेरे साथ जुल्म किया था, यानी अपनी जबानी की बुनियाद पर कसम खा खा करके मुसलमान का हक मार रहा है, अपने भाई का हक मार रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फ़क़द औजबल्लाहु लहुन नार, अल्लाह उसके ऊपर जहन्नम को वाजिब कर देता है, उसके ऊपर जहन्नम वाजिब हो जाती है और अल्लाह उसके ऊपर जन्नत को हराम कर लेता है, हराम कर देता है, वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। किसी ने सवाल किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के नबी अगर हकीर चीज हो, अगर मामूली सा हक हो तो भी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मिसवाक की एक छड़ी ही क्यों ना हो, मिसवाक की एक डंडी ही क्यों ना हो, अगर कोई अपने भाई का मार लेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी बुनियाद पर भी उसे जहन्नम में दाखिल कर देगा और जन्नत में उसका दाखिला हराम हो जाएगा। तो ये हमारे हुकूक का मामला है, बंदों के आपसी हुकूक का मामला है। इंसान हुकूक में कमी ना करे, किसी की हक तलफी ना करे। ये हक तलफी करने की बुनियाद पर आपकी सारी नेकियां अकारत हो जाएंगी, आपके सारे काविशें, जो कुछ भी मेहनतें आप कर रहे हैं, नमाज रोजा सदकात व खैरात आमाल सालिहात की शक्ल में जो कुछ भी आप कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे ज़ाय और बर्बाद कर देगा और वो नेकियां आपकी किसी और को दे दी जाएंगी, उसके बदले आप पर बुराइयां लाद दी जाएंगी, फिर आप जहन्नम के मुस्तहिक बन जाएंगे। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए और आपसी हुकूक को अदा करने की तौफीक अता फरमाए। ये खतरनाक मामला और है मेरे भाइयों, हमारे समाज में हमारे अकीदे से मुताल्लिक मामला है वो जादू करना। इंसान जादू करता है, करवाता है और हम सब जानते हैं जादू ये कुफ्र है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, आपने फरमाया इज्तनिबुस सबअल मुबिक़ात, 7 हलाक कर देने वाली चीजों से बचो। उन्हीं में से एक चीज क्या है? जादू करना भी है। तो इंसान अगर जादू करता है, जादू करवाता है, तो उसकी बुनियाद पर उसकी नेकियां बर्बाद कर दी जाती हैं और वो कुफ्र के दायरे में चले जाता है। और कुफ्र करने वाला इंसान अगर उसी हालत में दुनिया से रुखसत हो जाए, कुफ्र की हालत में चले जाए, तो उसका ठिकाना जहन्नम है, वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। इसी तरीके से नेकियों को बर्बाद करने वाले उमूर में से एक मामला ये भी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करना। हिदायत आ जाने के बाद, हक वाज़े हो जाने के बाद, सही रास्ता और मनहज मालूम हो जाने के बाद, सही तरीके की मालूमात हो गई है, उसके बावजूद भी नबी की मुखालिफत हो रही है, नबी कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मुखालिफत कर रहा है बंदा, तो अगर इस मुखालिफत की बुनियाद पर इंसान अगर मुखालिफत कर रहा है तो इस मुखालिफत की बुनियाद पर उसकी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए कि हमें जिस रास्ते पर चलना है वो रास्ता नबी का रास्ता है, वो नबी का तरीका है, वो नबी का मनहज है,
نبی کے منہج ہی میں ہمارے لیے نجات ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہم جس زندگی کے جس شعبے میں ہوں، جس جگہ بھی ہوں، جس معاملے میں بھی ہو، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ اور آئیڈیل بنائیں، تبھی ہماری کامیابی ہوگی۔ اور اللہ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے اسے لے لو اور رسول جس چیز سے منع کرے اسے رک جاؤ۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، حق واضح ہو جانے کے بعد، تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری سنائی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا اللہ نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو لوگ رسول کی مخالفت کرتے ہیں، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرتے ہیں، نبی کا طریقہ کچھ اور ہے، وہ کسی اور طریقے پر چلتے ہیں، کسی اور راستے پر چلتے ہیں، کسی اور چیز کو شریعت مانتے ہیں، نبی کی لائی ہوئی شریعت ان کے یہاں قابل اعتماد نہیں ہے، وہ اس پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، چاہے وہ ڈائریکٹلی طور پر چاہے انڈائریکٹلی طور پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ گئی، معلوم ہو گیا کہ یہی حق ہے، یہی واضح چیز ہے، اس کے باوجود بھی اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو وہ جس راستے پر جاتے ہیں اللہ کہتا ہے ہم ان کو اسی راستے پر لگا دیتے ہیں، انہیں اسی راستے کا پیروکار بنا دیتے ہیں۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ان کا ٹھکانہ ہم کہاں بنائیں گے؟ جہنم بنائیں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، یہ بہت بری جگہ ہے، جہنم بہت بری جگہ ہے۔ تو لہذا نبی کی مخالفت کرنا یہ بھی اعمال صالحہ کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے، نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ لہذا ہمیں نبی کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی لائی ہوئی شریعت ہی سب سے اکمل اور بہتر شریعت ہے، سب سے زیادہ ہدایت یافتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے نبی کے صحابہ کی اتباع اور ان کی پیروی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز بتایا ہے کہ اگر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے سلف کے طریقے پر چلنا چاہیے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی سلف صالحین کے طریقے اور ان کے منہج کے مطابق بسر کرنی چاہیے۔ انہی باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین تو ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہمیں نیکیوں کی اپنی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان اعمال سے ان امور سے محفوظ رکھ جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتے ہوں، جو ہماری نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہوں۔ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں آپسی حقوق کو سمجھنے اور اس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھ، کتاب و سنت کے مطابق زندہ رکھ، اور جب ہماری زندگی ختم ہو، جب ہم دنیا سے رخصت ہوں تو ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، توحید پر ہو، اللہ رب العالمین کی لائی ہوئی شریعت پر ہو، نبی کی سنت پر ہو۔ رب العالمین ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، رب العالمین ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔